بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا حیدر جاوید سید۔ آج بڑی گرما گرم خبریں ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ وفاق میں تحریک انصاف کی اتحادی جناب اختر مینگر صاحب کی BNP حکومتی اتحاد سے الگ ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپنے 2 سال کے تجربے اور شکوں سے بھری ہوئی تقریر کے بعد حکومتی اتحاد سے الگ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے چند شکایات اور چند سنگین معاملات کی طرف بھی قوم کو اور حکومت کو متوجہ کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قوم اور حکومت جو ہے وہ کس حد تک اختر مینگر صاحب کی شکایات سے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور اس کو سنتی ہیں، اور بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے اختر مینگر صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا، کیا اس پر پاکستان کا بڑا صوبہ جو ہے پنجاب کے اہل دانش، سیاسی ورکر، صحافی اور دوسرے حضرات اور خود وفاق کی حکومت اس پر توجہ دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ لیکن ایک بات جو انہوں نے اپنی تقریر میں کچھ خواتین کے سفاکانہ قتل کے حوالے سے اٹھائی، وہ بہرحال 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے جو اس ملک میں بستے ہیں سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، اور بالخصوص قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، جو اتنے دن گزرنے کے باوجود ان مقتولہ خواتین کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکے، اور اس امر کا بھی کوئی جواب نہیں دے رہا کہ بلوچستان میں جو امن جرگے کے نام پر جو ایک مسلح اسکواڈ دندناتا پھر رہا ہے، کبھی وہ لشکر جھنگوی کا نام دھار لیتا ہے اور کبھی وہ امن جرگے کا نام دھار لیتا ہے، وہ کس کے کہنے پر بنایا گیا اور اس کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ فی الحال تو یہ ہے کہ 4 ووٹ حکومتی اتحاد کے کم ہوئے ہیں، اس کے باوجود حکومت کے پاس ابھی 180 ووٹ قومی اسمبلی میں موجود ہیں اپنے اتحادیوں سمیت، اور تقریباً 158 کے قریب ووٹ جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں۔ 158-60 ووٹ جو ہیں اپوزیشن کے پاس، 4 ووٹ یہ بھی ملا لیں تو 162 ووٹ بن جائیں گے۔ پھر بھی ان کا بھی ابھی تعداد کم ہے، لہذا فوری طور پر یہ خواب دیکھنا تو بہت مشکل ہوگا کہ تحریک انصاف کی حکومت جا رہی ہے۔ مشکلات ضرور پیدا ہوں گی۔ تحریک انصاف کی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ وفاقی بجٹ منظور کروائے، اور اگر بجٹ منظور نہیں کروا پاتی تو ظاہر ہے کہ صورتحال پھر دوسرا رخ اختیار کرے گی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب صبح سندھ کے 2 روزہ دورے پر کل تشریف لے گئے تھے، اور آج شاید تھوڑی دیر میں وہ اسلام آباد پہنچ گئے ہوں گے یا پہنچ جائیں گے۔ اپنے 2 روزہ قیام سندھ کے دوران انہوں نے سندھ کی منتخب حکومت سے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ کیوں نہیں ملے؟ اور وزیر اعظم کا یہ دورہ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے وائسرائے اعظم کا دورہ سندھ تھا، جس میں وائسرائے اعظم نے صرف اپنے پولیٹیکل ایجنٹ سے ملاقات کرنا ضروری سمجھی، اپنے تنخواہ دار ملازمین سے ملاقات ضروری سمجھی، لیکن سندھ کی منتخب حکومت کے لیے وائسرائے اعظم کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ تحریک انصاف کے لوگ اس کی مختلف تعویلات پیش کر رہے ہیں۔ بعض صاحبان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم نے نہیں بلایا تھا تو مراد علی شاہ خود چلے جاتے، شاید وہ سارے دوست جو ہیں وہ پروٹوکول کے معاملات سے لا علم ہیں کہ اگر پروٹوکول میں چیز کوئی ملاقات طے ہی نہیں ہے تو وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کیسے چلے جاتے۔ وزیر اعظم نے جن لوگوں سے ملاقاتیں کیں اور جو گفتگو ہوئی، اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اصل میں وزیر اعظم کا یہ دورہ ہے، اس کی 2 خاص وجوہات ہیں۔ ایک تو سندھ میں اپنے جو ان کے پولیٹیکل ایجنٹس ہیں ان کو مزید ہلہ شیری دینا پیپلز پارٹی کے خلاف، اور 18ویں ترمیم کے معاملے میں چونکہ پیپلز پارٹی کا سٹینڈ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے مقابلے میں بہت واضح اور جاندار ہے، تو 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے حوالے سے وزیر اعظم نے کھل کر کراچی میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں بھی ترمیم ہونی چاہیے اور NFC ایوارڈ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم کی ان باتوں سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بڑا صوبہ جو ہے وہ اپنی اکثریت کے بل بوتے پر فیڈریشن کی باقی اکائیوں کو ہانکنا چاہتا ہے۔ اگر یہ سوچ ہے تو یہ مناسب اور اچھی سوچ نہیں ہے، جو کہ بظاہر لگتی بہرحال یہی سوچ ہے کہ بڑا صوبہ جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ جو وہ چاہے، چونکہ بیوروکریسی میں اس کی اکثریت ہے، سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اس کی اکثریت ہے، وسائل پر اس کا قبضہ ہے، آبادی اس کی زیادہ ہے بڑے صوبے کی، تو بڑا صوبہ اپنے بڑے ہونے کا فائدہ جو ہے وہ پارلیمان کے رستے اٹھانے کی کوشش اگر کوئی قوتیں کر رہی ہیں تو ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ نقصان دہ ہوگا۔ 18ویں ترمیم جو ہے وہ آئین میں ترمیم کے لیے تحریک انصاف کے پاس
مطلوبہ اکثریت نہیں ہے، اور اگر کوئی دوسرا راستہ جس کو وایا بٹنڈا لائن سیاست میں کہا جاتا ہے اختیار کیا گیا تو صورتحال بہت خراب ہوگی۔ میں پھر یہ عرض کروں گا کہ وزیر اعظم کو سندھ کا دورہ بطور وزیر اعظم کرنا چاہیے تھا، بطور وائسرائے اعظم سندھ کا دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس میں سندھ کا ان کے اس دورے سے اور اپنے خاص پولیٹیکل ایجنٹ سے ملاقات کی وجہ سے سندھ میں ایک احساس محرومی پیدا ہوا ہے۔ اس احساس محرومی کو وزیر اعظم کو دور کرنا چاہیے، اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں اور واقعتاً کوئی دیانتدارانہ طور پر یہ رائے بھی ہے کہ 18ویں ترمیم کو مسئلہ ہے، اس میں کچھ مسائل ہیں، تو پھر یہ بات پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہونی چاہیے، نہ کہ سیاسی بیٹھکوں میں بیٹھ کے پھر یہ بات ہو کہ جی ہم کریں گے اور وہ کہیں کہ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اس صورتحال پر آپ کی خدمت میں اپنی معروضات پیش کی ہیں۔ اب آخر میں اپنے ایک انتہائی محترم دوست اور سرائیکی قومی تحریک کے ایک روشن چہرے جناب سلیم شہزاد کے انتقال پرملال پر ڈیرہ اسماعیل خان کے اور سرائیکی وسیب کے دوستوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ سلیم شہزاد سائیں کی سرائیکی قوم اور سرائیکی تحریک کے لیے بہت خدمات ہیں جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ خدا حافظ۔